معرفت۔ ہندوستان کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر C.V. رمن سے کسی نے کہا کہ سائنسدانوں نے جو چیزیں دریافت کی ہیں ان میں ان کا اپنا کوئی خاص کارنامہ نہیں، یہ دریافتیں زیادہ تر اتفاقات کے نتیجے میں حاصل ہوئیں۔ ڈاکٹر رمن نے جواب دیا، ہاں، مگر ایسا اتفاق صرف سائنسدان کو پیش آتا ہے۔ دریافت دراصل ذہنی ترکیز کی قیمت ہے۔ جب آدمی کسی خاص موضوع پر اپنے ذہن کو پوری طرح لگا دیتا ہے تو اس موضوع کے بارے میں اس کو خاص بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ سوتے جاگتے ہر وقت اس کا ذہن اسی کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اس موضوع کی دنیا سے اس کا بے حد قریب فکری رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ سائنسی دریافتیں اکثر اسی قسم کے ترکیز فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جب ایک آدمی کسی چیز سے اتنا زیادہ اپنے کو متعلق کر لیتا ہے تو اس چیز کے بارے میں اس کو خاص پہچان حاصل ہو جاتی ہے۔ ذرا سا اشارہ دیکھتے ہی وہ اس کی پوری بات کو پکڑ لیتا ہے۔ دریافت اکثر حالات میں جز سے کل تک پہنچنے کا دوسرا نام ہوتی ہے، اور اس قسم کا پہنچنا ہمیشہ اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جو پہلے سے اس موضوع میں لگا ہوا ہو اور اس کی بابت پوری آگاہی رکھتا ہو۔ یہ بات جو سائنسی معرفت کے لیے صحیح ہے، یہی دینی معرفت کے لیے بھی درست ہے۔ خدا بھی آدمی کے لیے ایک دریافت ہے، مگر یہ دریافت صرف اس شخص کے حصے میں آتی ہے جس نے اپنے آپ کو خدا میں شامل کر رکھا ہو۔ جب آدمی اپنا ذہن خدا میں لگائے ہوئے ہو، وہ خدا کی نظر سے دیکھتا ہو اور خدا کے کان سے سنتا ہو، وہ دوسری تمام باتوں سے اپنی توجہ ہٹا کر خدا کی طرف مائل ہو گیا ہو۔ جب کوئی شخص اس قسم کی زندگی گزارے تو اس کو بار بار وہ اتفاقات پیش آتے ہیں جن کو معرفت کہا جاتا ہے۔ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ، انسانی تاریخ کا مطالعہ، اپنے حالات پر غور و فکر، ہر چیز میں اس کا ذہن بار بار حقیقت اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ وہ بار بار ربانی تجلیات کو پاتا رہتا ہے۔ خدا کی معرفت خدا میں جینے کی نقد قیمت ہے۔ یہ قیمت اسی کو ملے گی جو خدا میں جی رہا ہو۔ جو کسی اور چیز میں جیے وہ خدا کی معرفت کا رزق کبھی نہیں پا سکتا۔